جام پر نازاں ہے ساقیا تو اپنے جام پہ نازاں ہے ساقیا چودہ پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا بتلائے دیتا ہوں میں خانوں کا پتہ بدہاؤ کاز مینو خراسانو سامیرا خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے تو اپنے سکینہ پہ بہت پیاس نے طغیانی کی جب سکینہ پہ بہت پیاس نے طغیانی کی چشمہ چشم سے اشکوں نے فراوانی کی بولی ایک بوند بھی ہائے نہ ملی پانی کی خوب وعدہ نے میرے بابا کی مہمانی کی ارے کیا غضب ہے کہ پیے لشکر آدھا پانی ارے 3 دن پائے نا احمد کا نواسا پانی جب سکینہ
سکے فروغ داغ جگر مہرماں پا نہ سکے کوئی نہیں کون پر چھا نہ سکے خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے فروغ داغ جگر تو جس دنیا میں نہ پائے گا زمانہ پیاسا تجھ سا دنیا میں نہ پائے گا زمانہ پیاسا تیری جرت ہی بتائے گیتا کتنا پیاسا جو تو نے پھینک دیا تمہیں پانی لے کر جو تو نے پھینک دیا تمہیں پانی لے کر خود ہی دریا نظر آنے لگا پیاسا پیاسا تجھ سا دنیا میں نعرہ صلوات حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے حسین دین بھی ہے اور دیپنا بھی ہے نہ کہ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو نہ کہ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو
اس بنا پہ تو بنیاد لا الہ بھی ہے، حسین شاہ بھی۔ فاتحہ۔ نعرہ سلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد علیہ۔ رن میں جب بان ہوئے بے کس کی سواری آئی، رن میں جب بان ہوئے بے کس کی سواری لاش اکبر پہ مایہ کرتی ہوئی زاری آئی، اٹھ میرے لال یہ مشتاق تمہاری آئی، دیکھو کس شان سے ہے اماں تمہاری آئی، دیکھو کس شان سے ہے اماں تمہاری آئی، نہ تو حرج ہے نہ محمل ہماری بیٹا، ننگے سر بلوے میں ہے اماں تمہاری بیٹا، تم کو 18 برس پالا تا کر کے محنت، میں نے قربان کی سب تم پہ جہاں کی حشم جی میں کہتی تھی بڑی دی ہے خدا نے دولت، کام آؤ گے میرے ہوگا جو وقت آپ کام آؤ گے میرے ہوگا جو وقت آپ آئی آفت تو گلا تم نے کٹایا بیٹا، آپ آفت سے چھوٹے ماں کو رلایا بیٹا، رن میں جب مرحومہ کی روح کو اصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن
صلوات پڑھتے مل کر محمد وآل محمد. چند اشعار سماعت سنائیں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں. کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں. یہ شعر سماعت فرمائیں. شاہد ہے ادائیں میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے. شاہد ہے ادائیں میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے. جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں. جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں. پیشانی یہ حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے. پیشانی یہ حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے. جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں. جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں. یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. قربان ہوئے جب رن میں حبیب پیغام دیا دنیا کو عجیب. قربان ہوئے جب رن میں حبیب پیغام دیا دنیا کو عجیب. ہم اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں. ہم اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں. حیدر نے پلایا قاتل کو سرور نے پلایا لشکر کو. حیدر نے پلایا قاتل کو سرور نے پلایا لشکر کو. یہ ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں. یہ ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں. آخری شعر سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. عباس نے پانی چلو سے دریا کو پلا کر بتلایا. عباس نے پانی چلو سے دریا کو پلا کر بتلایا. مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی
پانی دیتے ہیں، عباس نے پانی چلو سے دریا کو پلا کر بتلایا، مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ صلوات محمد والے۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں عالی جناب مولانا یوسف احمد صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں اپنی تقریر سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ خالق العباد وساطہ البلاد ومسیل الوہاد ومغضب النجاد، لیس لأولیتہ ابتداء ولا لأزلیتہ انقضاء، هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل، خرت له الجباه ووحدته الشفاء، الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي المطلبي، السراج المضيء الكوكب الدري صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، على العبد الرسول المعيد النبي الممجد المصطفى الأمجد، صاحب التاج والمنبر والقطبة والمقبر والجبين الأطهر والحسب الأشهر والنسب الأنور والخد الأحمر، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الدائمة باقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ گزارش ہے آپ حضرات سے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ منیر جہاں بنت سید زین العابدین کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم، غیر المغضوب علیہم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہم صلی علی محمد وعلی وسلم۔ گزارش ہے کہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت صلی علی استاد علام کی موجودگی میں اور علماء ذوی الاحترام کے حضور میں لب کشائی کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ مجلس ایصال ثواب ہے، اور جس شخصیت کے لیے یہ مجلس ایصال ثواب برپا کی گئی وہ شخصیت ماں کی شخصیت ہے۔ یہ لفظ جیسے ہی انسان کے لب پر آتا ہے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اگر لفظ ماں سننے کے بعد دل میں محبت کی کیفیت نہ پیدا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماں کا ہی کوئی قصور رہا ہے۔
نہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ الفاظ کی دنیا میں جو چاشنی لفظ ماں میں نظر آتی ہے وہ شاید ہی کہیں نظر آئے. اور یہ صرف خطابت کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ قرآن کی آیات اور تواتر روایات اس چیز پر دلیل ہے کہ اولاد کی گردن پر سب سے زیادہ اس کی ماں کا حق ہے. قرآن کریم کی جس آیہ وافی ہدایہ کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ظاہراً سورہ نساء کی 36ویں آیت کا اول کا فقرہ ہے، جس میں اللہ اپنی عبادت کی دعوت دے رہا ہے، شرک سے بچنے کی دعوت دے رہا ہے اور والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی دعوت دے رہا ہے. اور ایک دن میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا تو تقریباً 9 سے 10 مقام، تقریباً یہ بالکل ایگزیکٹ نہیں ہے لیکن تقریباً 9 سے 10 مقام ایسے آیات میں نظر آئے جہاں اللہ نے اپنے تذکرے کے فوراً بعد والدین کا تذکرہ کیا ہے. یہ آیات ہیں، آپ دیکھنا چاہیں تو کہیں اللہ نے کہا کہ میری اطاعت کرو، پھر کہا والدین کے ساتھ نیکی کرو، کہا میری عبادت کرو، کہا والدین کے ساتھ نیکی کرو، کہا میری پرستش کرو، کہا والدین کے ساتھ. یعنی جہاں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا وہیں اللہ نے والدین کی اطاعت کا بھی تذکرہ کیا. یا جملہ بدل کے یوں کہہ دیا جائے کہ جس موقع پر اللہ نے ہم سے اپنا بندہ بننے کی ڈیمانڈ کی ہے اس موقع پر اللہ نے ایک اچھا بیٹا بننے کی بھی ڈیمانڈ کی ہے. اور کیجئے ذرا سا، یعنی جس موقع پر اللہ نے ہم سے یہ کہا کہ میرے بندے بن جاؤ، وہیں اللہ نے جو آیات کا تواتر ہے وہ دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ایک اچھا بیٹا بھی بن جاؤ. اور ظاہر سی بات ہے، میں ایک جملہ اس سے بھی آگے کہنا چاہتا ہوں کہ شاید اللہ کو اپنے اچھے بندے سے زیادہ ایک اچھا بیٹا پسند ہو، اس لیے کہ بہت سارے بندے ایسے ملے ہیں جو اچھے بیٹے نہیں بن پائے ہیں. بہت سارے ایسے بندے ملے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھا لیکن اچھے بیٹے نہیں بن پائے. لیکن جو اچھا بیٹا بن گیا اسے ماں کی تربیت نے اللہ کا بندہ بھی بنا دیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد کی ذات. اسے ماں کی تربیت نے اللہ کا بندہ بھی بنا دیا، اللہ کا بندہ بھی بنا دیا. دیکھیں روایات میں جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا قرآن میں جو اتنا زیادہ وارد ہوا ہے آیات میں کہ بالوالدین احسانا، اپنے ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کرو، تو کس کے ساتھ زیادہ نیکی کی جائے؟ تو امام نے فرمایا تمہاری ماں کا حق تمہارے اوپر زیادہ ہے. اچھا دیکھیں کئی طریقے سے معصوم سے سوال کیا، پھر پوچھا گیا ماں کے بعد کس کے ساتھ نیکی کی جائے؟ فرمایا تمہاری ماں کا حق تمہارے اوپر زیادہ ہے. پھر پوچھا گیا کہ ماں کے ساتھ، کہ ماں کے بعد کس کے ساتھ نیکی کی جائے؟ کہ تمہاری ماں کا حق تمہارے اوپر زیادہ ہے. یعنی پوچھنے والا امام معصوم سے 3 مرتبہ وہی سوال پوچھ رہا ہے اور امام ہر سوال کے جواب میں ماں 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 کہہ رہے ہیں. یعنی دیکھیں روایات میں علماء کا ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ اگر روایت میں کسی چیز کی تکرار ہو جائے تو اس کی اہمیت دوبالا ہو جاتی ہے. اسی پہ ایک مبنی تواتر معنوی اور تواتر لفظی دونوں موجود ہے کہ اگر روایات کسی چیز کو بار بار کہہ رہی ہے، نماز کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ روایات اور آیات میں بار بار نماز کی تاکید موجود ہے، یا اور دیگر بہت سارے اعمال جن کی اہمیت حاصل ہے وہ تکرار کی. یعنی علماء کا مبنا یہ ہے کہ اگر روایات میں کسی چیز کی تکرار ہو رہی ہے، امام معصوم حجت وقت اگر کسی کو بار بار کسی عمل کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل موسٹ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، جس کے لیے امام معصوم بار بار کہہ رہا ہے. اب یہاں پر بھی جو امام معصوم لفظ والدین میں سب سے پہلے ماں 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 کا اعلان کر رہے ہیں، اس کا مطلب دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں. 3 مرتبہ امام نے ماں کا نام لیا، پھر 4تھی مرتبہ میں باپ کا نام لیا اور زمانے کو بتایا کہ باپ سے 3 گنا زیادہ ماں کا حق ہے.
باپ سے کم 3. دیکھیں باپ کا بھی احسان کم نہیں ہے, وہ ایک الگ مستقل موضوع ہے اور اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے. باپ بہت بڑی نعمت کا نام ہے, بہت بڑی عظمت کا نام ہے, لیکن ماں کا جو کردار بچے کی تربیت میں ہوتا ہے وہ باپ کا بھی نہیں ہوتا. ماں کا سب سے اہم رول بیٹے کی تربیت میں ہوتا ہے, اولاد کی تربیت میں ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر ماں چاہے تو بیٹے کو تربیت کر کے نصرت امام کے قابل بنا سکتی ہے. اگر ماں چاہے, میں دلیل دینا چاہتا ہوں, آپ پوچھیں کہ مولانا ایسے لفظیں, ایسی باتیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, تو بالکل میں اس زاویے سے کہہ سکتا ہوں کہ ماں کی تربیت کا اثر بہت زیادہ بیٹے پہ ہوتا ہے. اور روایت سے بھی یہ ثابت ہے. جب امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا بتائیں آپ اتنا زیادہ ماں کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں, تو فرمایا تمہاری تربیت میں باپ سے زیادہ, تمہاری پرورش میں باپ سے زیادہ ماں کا حق ہے. اگر ماں چاہتی ہے تو تمہیں نصرت امام پہ قابل بنا سکتی ہے. شاید تاریخ کا یہی واقعہ اس بات پر دلیل ہے کہ بیٹا خلافت کا ہے لیکن پیروکار امیر المومنین نظر آ رہا ہے. غور کیجئے ذرا سا میں کہاں لے جا رہا ہوں. بیٹا خلافت کا ہے, بیٹا خلافت کا ہے, لیکن پیروکار امیر المومنین محمد ابن ابی بکر نظر آ رہے ہیں. بھائی کتنا فرق ہے عقیدے میں, باپ کا عقیدہ کیا ہے, بیٹے کا عقیدہ کیا ہے. اور یہ جو امیر المومنین کے دروازے پہ نظر آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بین دلیل ہے کہ یہ وہ ماں کی اسی خدمت کا نتیجہ ہے کہ جب ماں در دولت امیر المومنین پر آئی تو اپنی کنیزی کو امیر المومنین کی در دولت پر رکھ دیا. اور اس کنیزی کا نتیجہ یہ تھا کہ باپ ایسا ہونے کے باوجود بیٹا پیروکار امیر المومنین بنتا نظر آیا. یہ کردار ماں ہے, یہ تربیت میں ماں کا اثر ہے. اسی لیے توجہ رکھیے گا میرے عزیزو. اور شاید دوسری مثالیں جو قرآن سے موجود ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں. نوح کا بیٹا, نوح جیسے معصوم نبی کا بیٹا نوح کی طرح نہیں ہوا. کیوں؟ اس میں بھی ماں کی تربیت کا اثر ہے. دیکھیں ماں کی تربیت کا اہم رول, اسی لیے امام معصوم کی روایت موجود ہے. جب کوئی امام معصوم کے پاس آیا اور شادی وغیرہ کی بات ہونے لگی تو امام معصوم نے فرمایا کہ دیکھو کبھی بھی اپنے لیے اچھی بیوی نہ تلاش کرنا. سامنے والا حیرت کے انداز میں, مولا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ذرا سماج کے آئینے کو رکھ کے دیکھیے گا. آج جو ہمارا معیار ہے, جب ہم رشتے اور اس ناطے کی بات ہوتی ہے تو ہمارے تو معیار, ہمارے تو اسٹیٹس ہی الگ ہو چکے ہیں. ہم تو کچھ اور ہی, کسی اور ہی طرف جاتے ہیں. پہلی چیز خوبصورت, خوبصیرت, جہیز اچھا ملے گا نہیں ملے گا, اور ہڈی اور بوٹی اور پتہ نہیں کیا 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 کیا, یہ ساری چیزیں ہمارے سماج میں. لیکن دیکھیں امام نے ایک جملے میں کیا بات کہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری تحقیق اس جملے میں امام نے سمیٹ کے کہہ دی. امام نے فرمایا کہ جب بھی تم اپنے لیے رشتہ ڈھونڈنے جاؤ تو کبھی بھی اپنے لیے بیوی نہ تلاش کرنا, بلکہ اپنے بچے کے لیے ماں تلاش کرنا. بھائی غور کیجئے ذرا سا میں کیا ہے, اپنے لیے بیوی نہ تلاش کرنا, اپنے بچے کے لیے ماں تلاش کرنا. اس لیے کہ اگر اپنے لیے بیوی تلاش کرو گے تو وہ تمہارے سکون تک رہ جائے گی, تمہاری آخرت میں اس کی کوئی دخالت نہیں ہوگی. لیکن جب اپنے بچے کے لیے ماں تلاش کرو گے تو تمہارا حال بھی محفوظ رہے گا, تمہارا مستقبل بھی محفوظ رہے گا. صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد. بہت بڑا رتبہ ہے ماں کا. امام فرماتے ہیں آج ہم سب سے زیادہ جس چیز کی طرف متوجہ ہیں اور جس چیز کو اپنے اندر لیے رہتے ہیں, ہمیں فیوچر کی بہت ٹینشن ہوتی ہے, فیوچر کی بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے. امام اسی پہلے مرحلے میں بتا رہے ہیں کہ اگر پہلے مرحلے میں غلطی صحیح ہو جائے تو فیوچر کی اتنی ٹینشن ہی نہ ہو. غلطیاں ہم نے پہلے کر رکھی ہیں, بعد میں ان غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر یہیں سے ابتدائی مرحلے میں غلطیاں سدھر جائیں تو شاید کوئی مسئلہ ہی آگے پیش نہ آئے. جو ہماری مشکلات ہوتی ہیں اور ان مشکلات کا حل ہم گنڈے تعویذ میں تلاش کرتے ہیں, چلے اور اعمال میں تلاش کرتے ہیں, یہ غلطیاں جو ہم اپنے نفس سے کر رہے ہیں اس کا عمل تعویذ میں کیسے مل جائے گا؟ یا جملہ بدل کے کہہ دوں, جو غلطیاں تدبیر کی ہیں اسے تعویذ کیسے حل کرے گی؟ جب غلطیاں تدبیر میں ہو رہی ہیں تو اسے تعویذ کیسے حل کرے گی؟ لہذا تدبیر کی غلطیوں کو تدبیر کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے.
یہ پہلا مرحلہ امام معصوم نے کیوں کہا تھا کہ جب بھی شادی وغیرہ کا مسئلہ ہو تو اپنے بچے کے لیے ماں تلاش کرو، اس لیے کہ جب یہ تمہاری نگاہ میں ہوگا تو پھر وہ دنیاوی لوازمات جو ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی، بلکہ ظرف دیکھو گے کہ آیا یہ ظرف استعداد رکھتا ہے کہ نہیں کہ اس کے ظرف میں ناصر امام جا سکے۔ توجہ رکھیے گا میرے عزیزوں، ظرف کی توجہ ہوگی، ظرف کی طرف نگاہ ہوگی کہ آیا یہ ظرف اس قابل ہے یا نہیں ہے۔ اور امام نے یوں ہی نہیں اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے۔ دیکھیں ماں بڑی عظیم دولت کا نام، بڑی عظیم نعمت کا نام ہے، اور یہ قرآن مجید، یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں روایت پیش کی، خود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ ماشاءاللہ ابھی کچھ دنوں کے بعد ایام حج آنے والے ہیں، بہت سارے ممکن ہے یہاں بھی حاجی افراد تشریف فرما ہوں جنہیں اللہ نے حج جیسی سعادت نصیب کی اور وہ حج کر کے آئے، اور بہت سارے انشاءاللہ آئندہ میں جائیں گے۔ حج کے کچھ ارکان ہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں 2 منٹ کے لیے ایک توجہ چاہتا ہوں اس لمحے پر۔ حج کے کچھ ارکان ہیں، جس طرح نماز کے کچھ واجبات ہیں، کچھ ارکان ہیں۔ ارکان میں بحث ہے کہ اگر عمدن سہون کسی بھی حالت میں چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اگرچہ فقہ میں ایک طویل بحث ہے اس میں، لیکن اسی طریقے سے حج کے بھی کچھ ارکان ہیں، واجبات الگ ہیں، حج کے کچھ ارکان ہیں۔ ان ارکان میں ایک اہم ترین رکن ہے سعی، اہم ترین رکن ہے سعی۔ رکن اسے کہتے ہیں کہ جسے آپ عمدن یعنی جان بوجھ کر چھوڑیں، یا اگر بھولے سے بھی چھوٹ جائے اور وقت گزر جائے تو پھر اس کا اعادہ نہیں ہے، حج باطل ہو جائے گا۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح کہتے ہیں جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو وہ طواف کے بعد اور تلبیہ کے بعد اور احرام کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ بہت توجہ رکھیے گا اس جملے پر، صفا اور مروہ کے درمیان، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، صفا سے مروہ، یہ 7-8 چکر جو ہیں وہ ادھر سے ادھر لگائے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سعی عربی میں۔ اچھا اس کا ایک فقہی مسئلہ ہے، اگر ہم حج پہ گئے اور ہم بھول گئے، دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہے یہ، اگر ہم بھول گئے اور واپس آ گئے تو اب ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم کسی کو نائب بنا کے وہاں اپنی طرف سے یہ کروائیں۔ دیکھیں اس کی امپورٹنس اتنی ہے کہ ہم اگر بھول گئے ہیں یہ سعی، یہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا نہیں دوڑے ہیں، تو واجب ہمارے اوپر کہ کسی کو فون کریں، اگر وہاں موجود ہو اسے نائب بنائیں، نہیں تو یہاں سے کسی کو نائب بنا کے بھیجیں، بالاخرے کرنا ہے کچھ نہ کچھ کہ یہ انجام دیا جائے۔ حتی بعض فقہاء نے یہاں تک فتویٰ دیا کہ جب تک وہ رکن پورا نہیں ہو جائے آپ احرام سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، یعنی جو چیزیں احرام باندھنے کے بعد حرام ہو گئی تھی وہ ابھی بھی حلال نہیں ہوئی ہیں جب تک وہ رکن مکمل نہ ہو جائے، یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے یہ رکن۔ اچھا صحیح کا عربک گرامر میں جب آپ معنی دیکھیں گے تو معنی کیا ہے؟ کوشش، جستجو، تلاش، محنت۔ تو یہ بھیا وہاں پہ کیا محنت کروائی جا رہی ہے؟ یہ دوڑنے میں کون سی محنت ہے؟ صفا سے مروہ پہ دوڑو، مروہ سے صفا پہ دوڑو، یہ کون سی محنت ہو رہی ہے؟ دیکھیں دوڑنا تو کوئی محنت نہیں ہوتی نا، توجہ رکھیے گا میرے عزیزوں ایک لمحے پر، اور بالکل موضوع سے باہر نہیں ہے گفتگو۔ صحیح ہم تھوڑی صحیح کر رہے ہیں، صحیح تو کسی نے کی تھی، ہم تو ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ اور کیجئے ذرا سا میرے عزیزوں، ہم صحیح نہیں کر رہے ہیں، صحیح کہتے ہیں کوشش کو، جستجو کو، تلاش کو۔ جو کرنا تھا وہ جناب ہاجرہ کر چکی۔ اللہ نے جب جناب اسماعیل دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے حکم دیا کہ انہیں وادی غیر زیزر میں لے جاؤ۔ یہ کیا ہے وادی غیر زیزر؟ یعنی جہاں نہ دانا نہ پانی، یعنی نہ کھانے کا کوئی انتظام نہ پانی کا کوئی انتظام، لیکن حکم خالق ہے ابراہیم کو کہ یہ چھوٹا سا بچہ اور ان کی والدہ کو لے جا کر مکہ جیسی زمین کی جہاں پہ نہ ابھی پانی ہے نہ کھانا ہے وہاں چھوڑ دو۔ جناب ابراہیم لے کے گئے۔ میں اللہ سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ نہیں پروردگار، یہ سوال وہ والا سوال نہیں ہے، پروردگار اسماعیل نبی ہیں، اسماعیل حجت ہیں، اور حجت کی تربیت حجت سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ بھائی غور کیجئے ذرا سا، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حجت کی پرورش حجت سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ لیکن حکم خالق کیا؟ جاؤ مکہ میں چھوڑو اور واپس چلے آؤ، ٹھہرنا بھی نہیں ہے۔ چھوٹے ہیں ابراہیم، انہیں باپ کی محبتوں کی ضرورت، اسماعیل انہیں باپ کی محبتوں کی ضرورت ہے، شفقتوں کی ضرورت ہے، اور ایک حجت خدا کی تربیت کرے تو کیا کمال ہوگا۔ تو شاید جواب الہی آئے
کہ ہم یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تربیت کے معاملے میں ہم جتنا ماں پہ اعتبار کرتے ہیں اتنا کسی اور پہ اعتبار نہیں کرتے. بھائی غور کیجئے ذرا سا میں کیا جملہ کہ جتنا ماں پہ اعتبار کرتے ہیں. ابراہیم جیسے خلیل سے جدا کروایا. ابراہیم نبی، حجت، معصوم، خلیل، ساری باتیں ایک جگہ. ابراہیم بھی تربیت کرتے تو کوئی کوتاہی نہیں رہتی. لیکن آپ ذرا دیکھیں منزلت مامتا کی کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے کہ اللہ نے اعتبار تربیت رکھا تو ماں کو رکھا کہ ہمیں ماں پہ اتنا اعتبار ہے. اچھا تربیت کے لیے کچھ راہ تو فراہم ہوتی، کوئی ایسی جگہ بیچتا جہاں کچھ کھانے پانی دانا پینے کا انتظام ہوتا، لیکن کچھ نہیں. ایسا سناٹا وہاں پہ، نہ چرند نہ پرند نہ آدم ذات، صرف ریگستان اور ریتے ہیں. اور اسی جگہ اسماعیل ہیں اور ان کی والدہ ہیں. دیکھیے گا ذرا سا مامتا کو، والدہ موجود ہے. اب بیٹا کتنی دیر اس گرمی میں رہتا، پیاس محسوس ہوئی، بیٹے نے رونا شروع کیا. ماں نے اس رونے کی زبان کو سمجھا. ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایک انوکھی زبان خلق کی ہے جس کی عالمہ صرف ماں ہے. غور کیجئے ذرا سا، بہت توجہ چاہتا ہوں میں. ایک واحد زبان ہے رونا جس کی عالمہ صرف ماں ہے. اللہ نے یہ علم باپ کو بھی نہیں دیا، ماں کو پتا ہے. اور نہ یقین ہو تو اپنے گھروں میں اندازہ کیجئے، جب بچہ روتا ہے باپ صرف ایک چیز سمجھتا ہے، بھوک لگی ہے. لیکن ماں رونے کا انداز دیکھ کے کہتی یہ بھوک سے نہیں رو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہی ہے. بھائی غور کر رہے ہیں آپ؟ یعنی بڑا سے بڑا ڈاکٹر کو بھی لے جائیں، وہ بھی بغیر چیک کیے ہوئے اور بغیر الٹرا ساؤنڈ کے ہوئے اس چیز کو نہیں بتا سکتا کہ کیوں رو رہا ہے. وہ چونکہ وہ بھی مشینوں کا محتاج ہے. اللہ رے افتخار قدرت کہ ماں کے ذہن میں اللہ نے کون سی ایسٹرولوجیکل مشین سیٹ کر رکھی ہے کہ اسے ہر کیفیت کا اندازہ ہے کہ یہ کیوں رو رہا ہے. ماں نے پہچانا کہ بیٹے کو پیاس لگی ہوئی. اب وہ جہاں دور دور تک پانی کا تصور نہیں ہے، دیکھیں صحیح کسے کہتے ہیں، وہاں ماں نے دوڑنا شروع کیا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے، اگر ہم سے کوئی چیز منگائے اور ہم خریدنے کے لیے جائیں، ایک مرتبہ دکان پہ، دکان والا کہے نہیں میرے پاس نہیں ہے، واپس آ جائیں گے؟ پھر پتہ چلا کوئی بزرگ ہیں، والد صاحب میں ڈانٹ کر لے آؤ، جائیں گے چونکہ بھائی احترام ہے. پھر اس نے کہا کہ نہیں ہے ہمارے پاس، پھر واپس چلے آئیں گے. 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہو جائے گا، اب کی تو پلٹ کے کہہ دیں گے ابا جان اتنا شوق ہے تو خود ہی چلے جائیے. 3 مرتبہ جا چکا ہوں، وہ بار بار مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہاں ایسی چیز ملتی ہی نہیں ہے اور آپ بار بار ہمیں بھیجے جا رہے ہیں، بار بار بھیجے جا رہے ہیں. اچھا والد صاحب بھی جائیں گے، ان کا بھی یہی عالم ہوگا. بھائی محبت میں 1 بار چلے جائیں گے، 2 بار چلے جائیں گے، پھر خود ہی گھر میں سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. لیکن اللہ رے ماں کی فطرت 1 مرتبہ نہیں، صفا مروہ صفا مروہ صفا 7 مرتبہ جا رہی ہیں. نہ جانے کتنی مرتبہ زبان بے زبانی میں صفا اور مروہ نے ہاجرہ سے کہا کہ یہاں پانی نہیں ملتا. غور کیجئے ذرا سا میں کیا کہہ رہا ہوں. نہ جانے کتنی مرتبہ زبان بے زبانی میں ایک ماں سے ان 2 پہاڑوں نے کہا کہ یہاں پانی نہیں ملتا، لیکن ماں نے بھی کہا کہ وہ ماہی کیا جو پتھر سے پانی نہ نچوڑ لے. بھائی غور کیجئے میں کیا پڑھ رہا، وہ ماہی کیا جو پتھر سے پانی نہ نچوڑ لے. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی ذات. اور کیا اللہ نے بھرم رکھا ہے مامتا کا؟ بھائی توجہ رکھیے گا، کیا اللہ نے بھرم رکھا ہے مامتا کا؟ وہ سعی جو انہوں نے انجام دی، جناب ہاجرہ نے، وہ صحیح جو جناب ہاجرہ نے انجام دی. بھئی واقعہ ہو گیا، ثانیہ ہو گیا، ایڑی رگڑی گئی، زمزم نکل آیا، پانی میٹھا اور وہاں بستی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. لیکن اللہ نے اس صحیح کو، اس مامتا کو، اس محبت کو اتنا سراہا، اتنا پسند فرمایا کہ پہلے تو اسے قرآن کی آیت بنایا. جملہ سنیے، پہلے اسے قرآن کی آیت بنایا اور پھر اس کے بعد اس
عمل کو اپنی عبادت بنایا. غور کیجئے ذرا سا, صرف قرآن کی آیت پہ محدود نہیں رکھا. ہاجرہ کا وہ عمل پہلے قرآن کی آیت بنا, پھر اللہ نے کہا ایسے ہی پڑھا کے نہیں چھوڑیں گے, تھیوریکل بات نہیں ہوگی, آؤ ذرا پریکٹیکل بھی کر کے دکھاؤ. اور یہ پریکٹیکل کروایا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھو کہ اللہ کی عبادت میں ماں کی مامتا کی کتنی دخالت موجود ہے. صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد کی ذات. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں عظمت آل محمد. یہ ماں کا مقام ہے, مامتا کی کتنی دخالت موجود ہے عبادت میں. عبادت پہ گھمنڈ نہ کرنا. سنیے گا میرے عزیزوں, میں گفتگو کو رخ دینا چاہتا ہوں. عبادت پہ تکبر نہ کرنا. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے سجدے تمہاری ماں کی آواز سے بلند ہیں؟ غور کیجئے ذرا سا, دیکھیں میں اپنے جملے کی دلیل دے رہا ہوں. تم کیا سمجھتے ہو تمہارے سجدے تمہاری عبادت اس ماں کی آواز سے بلند ہیں؟ اگر نماز شب بھی پڑھ رہے ہو اور ماں آواز دے تو نماز شب چھوڑ کے ماں کی آواز پہ جاؤ. یہ شریعت ہے, یہ حکم شریعت ہے. اور میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنے اساتذہ کی تائید میں. فرمایا کرتے تھے میرے اساتذہ کہ انسان کو جس مقام پہ ماں کی دعا پہنچا دیتی ہے اس مقام پہ نماز شب بھی نہیں پہنچاتی ہے. جملہ سنیے بھائی, میں کیا, انسان کو جس مقام پہ ماں کی دعا پہنچا دیتی ہے نماز شب بھی نہیں پہنچا سکتی. اس لیے کہ میں نے پہلے ہی وہ جملہ کہہ دیا ہے کہ جب انسان ماں کا مطیع ہوگا تو پھر وہ نماز شب بھی عابدوں والی نہیں ہوگی, عالموں والی ہوگی. صرف سجدے نہیں ہوں گے, صرف ٹکر نہیں ہوگی, صرف راتوں کا جاگنا نہیں ہوگا, صرف غرور نہیں ہوگا, بلکہ حقیقت توحید ہوگی, پرچم توحید ہوگی. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم تو ان کی مامتا کو, ان کے عمل کو اپنی عبادت بنا دیتے ہیں. لہذا والدین کے مطیع بن کے رہو. اور سنیے اس پہ دلیل, ایک اور دلیل پہ دلیل. تاریخ صحابیت کا ایک بڑا عظیم نام ہے جناب اویس قرنی. اور یہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے رسول کو دیکھا ہی نہیں. اسی لیے ہمارے برادران کی یہاں علم کلام میں جو صحابیت کی تعریف پائی جاتی ہے اس اعتبار سے یہ صحابی نہیں ہوں گے, اس لیے کہ ان کے یہاں تعریف ہے کہ جس نے رسول کو دیکھا ہو, ولو مرتن, ایک ہی مرتبہ دیکھا ہو, تو دیکھنے سے انسان صحابی بن جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں زیارت معتبر نہیں ہے, معرفت کے ساتھ زیارت معتبر ہے. توجہ رکھیے گا, صرف دیکھنا معتبر نہیں ہے. رسول کو دیکھنا, کربلا کو دیکھ کے چلے آئے, نجف دیکھ کے چلے آئے, ارے لے کے کیا آئے وہاں سے. توجہ رکھیے گا میرے عزیزوں. آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, اب کربلائی ہیں, حاجی ہیں, کیا ہوا, صرف کربلا دیکھ کے چلے آئے یا کچھ لے کے بھی آئے؟ کہنے لگے صاحب ایک ٹکڑا کپڑا لے کے آئے, ہرا ہرا کپڑا, بہت احترام ہے. اگر امام کی زری سے مس شدہ کپڑا ہے کیا کہنا. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ یقیناً اگر کسی بیمار پہ عقیدت کے ساتھ اسے مس کر دیا جائے اسے شفا مل جائے گی, اس لیے کہ امام کی زری سے مس شدہ کپڑا ہے. اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ معاشرے میں کیا احترام پایا جاتا ہے اس کپڑے کا جو مس ہو کے آ جائے. ارے مجال ہے جو زمین پہ گر جائے, مجال ہے جو نجس جگہ پہنچ جائے, مجال ہے جس کو جو کوئی الٹا سیدھا ہاتھ اسے مس کر لے. لیکن دیکھیں یہ واقعاً بہت بڑی چیز ہے, اور اس عقیدت کو اور اس عقیدے کو میں سراہتا ہوں, بڑی عظیم چیز ہے یہ, اور ہونا بھی چاہیے. اگر ایک شیعہ کا عقیدہ ایسا نہیں ہے تو پھر کس کا عقیدہ ہوگا. لیکن ذرا عقیدت میں تھوڑا آگے بھی بڑھیے. جب ایک ٹکڑا کپڑا کہ جو امام کی زری سے مس ہو کے آئے, اس کا یہ احترام کہ نہ اسے نجاست چھو سکے, نہ اسے غلط ہاتھ ٹچ کر سکے, نہ وہ کہیں پست جگہ رکھا جائے, تو پھر یہ ہاتھ جو ذریعے حسین کو مس کر کے آئے, یہ ہونٹ جو حسین کی زری کو بوسہ دے کے آئے, یہ جس جو نجف سے مس ہو کے آئے, تو پھر یہ بھی نجاست و غیبت کے قریب نہ جائیں. صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی ذات. وہ کپڑا تو ایک بار ذریعے حسین سے مس ہوا تو اتنی قدر پا گیا. یہ ہاتھ تو دونوں جالی کو پکڑ کے آئے ہیں نا, ان ہونٹوں نے تو نہ جانے کتنی مرتبہ ذریعے حسین کو بوسہ دیا ہے نا.
تو ان کا بھی احترام ضروری ہے اور انہیں بھی ویسے ہی بچانا ضروری ہے. بہرحال تو وہ صحابی ایسے ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا نہیں. اچھا فلسفہ کیا ہے بھئی؟ یمن میں رہتے ہیں, آ کے نبی کو دیکھ سکتے تھے لیکن نہیں دیکھا. کیوں؟ خط لکھا جناب اویس قرنی نے, میں اپنی والدہ کی خدمت میں رہتا ہوں اور میری والدہ نے مجھے ابھی تک آپ کی زیارت کی اجازت نہیں دی ہے. بتائیے میرا کیا حق ہے, کیا میں والدہ کی بات کو چھوڑتے ہوئے آپ کی زیارت کے لیے آؤں؟ نبی نے خط کے جواب میں لکھا کہ والدہ کی خدمت کرو, میری زیارت کا ثواب ملتا رہے گا. بھائی غور کیجئے ذرا سا, کتنے بڑے بڑے جملے کتنی آسانی سے جا رہے ہیں. والدہ کی خدمت کرو, میری زیارت کا ثواب ملے گا. خیر خدمت میں والدہ کے اویس قرنی موجود ہیں. ایک دن نہ جانے کس مزاج میں تھی ان کی والدہ, جسے کہا جائے کہ خوش تھیں, اور بیٹے نے اسی خوشی کا فائدہ اٹھا کے کہا کہ اماں آج اجازت دے دیجیے ذرا رسول سے ملنا ہے. کہا جاؤ. بڑے خوش ہو گئے کہ اماں نے اجازت. یاد رہے لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے مدینے سے نکل آنا, واپس آ جانا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ نکلے وہاں سے, پہنچے مدینہ. اتفاق در اتفاق, جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ مدینے میں نہیں, مدینے سے باہر. ماں نے اجازت نہیں دی, اور جب اجازت دی تو رسول اللہ نہیں ملے. خیر انتظار کیا, چونکہ وقت تھا تھوڑا بہت, انتظار کیا, رسول اللہ نہیں آئے. پوچھا لوگوں سے, کہا رسول اللہ تو کہیں باہر گئے ہیں اور آتے آتے ان کے وقت لگے گا, اور آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کرے گا, بس جب رسول آئیں گے تو میرا سلام کہہ دیجیے گا کہ یمن سے ایک شخص آیا تھا جس نے سلام کہا. اور یہ کہہ کے وہ واپس چلے آئے. یہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ گئے تھے رسول اللہ کی زیارت کے لیے, وہ بھی زیارت نصیب نہیں ہوئی بقول تاریخ. یہ واپس چلے آئے ماں کی خدمت میں. اب سنیے گا جملہ, جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی ہے. رسول اللہ جب شام میں واپس آئے تو ابھی کسی نے کچھ نہیں بتایا ہے, پیچھے پیچھے صحابہ کا لشکر ہے. رسول جیسے ہی مدینے کی گلیوں میں تشریف لا رہے ہیں, رسول نے ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا, چہرے پہ ایک عجیب سے آثار نمودار ہوئے. پھر فرمایا انی اشم رائحۃ الحبیب, ارے یہ کیا ہو گیا ہے, میں اپنے دوست کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ جملہ نہیں سنا آپ نے؟ کیا کہا رسول اللہ نے؟ انی اشم رائحۃ الحبیب, میں اپنے دوست کی, حبیب کی. لفظ حبیب دیکھیں, خلیل نہیں کہا, خلیل کا معنی بھی دوست ہوتا ہے. حبیب کہا تاکہ اس حبیب سے کچھ یاد آئے. جسے اللہ حبیب کہے اسے رسول کہتے ہیں, جسے رسول حبیب کہے اسے ماں کا فرما بردار حبیب ابن ماں کا فرما بردار اویس قرنی کہتے ہیں. ماں کے فرما بردار کو رسول نے اپنا حبیب کہا ہے. انی اشمو, میں تو اپنے دوست کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یعنی جو مقام جناب حبیب, کیسا دوست جس نے ابھی تک دوست کی زیارت بھی نہیں کی. آپ مجھے بتائیں صحابہ میں کسے وہ مرتبہ حاصل ہے کہ نبی نے اپنا دوست کہا ہو؟ یہ شرف یا تو اویس قرنی کو ہے یا ہم سب کو ہے. روایت پڑھ دوں خالی از لطف نہ رہے. پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں اور کہا کہ اللہ رحمت کرے میرے دوستوں پر. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے دوست کون ہیں؟ کیا ہم آپ کے دوست ہیں؟ فرمایا تم تو ہمارے صحابی ہو. فرمایا تو کیا عمار و ابو ذر و سلمان وہ آپ کے دوست ہیں؟ کہ نہیں وہ بھی ہمارے صحابی ہیں. کہ پھر یا رسول اللہ آپ کے دوست کون ہیں؟ علی آپ کے دوست ہیں؟ کہ وہ تو میرے نفس ہیں. کہ پھر آپ کے دوست کون ہیں؟ کہ میرے دوست وہ لوگ ہیں کہ جو ایک زمانے میں آئیں گے اور چند کاغذ اور چند سیاہی پر ایمان لائیں گے. اور کیجئے ذرا سا رسول اللہ نے کیا کہا؟ کہا میرے دوست وہ ہیں تم تو مجھے دیکھ کے ایمان لائے, میرے معجزات دیکھ کے ایمان لائے, میری کرامات دیکھ کے ایمان لائے, میری زبان بلاغت سن کے ایمان لائے, میرے دہن سے قرآن سن کے ایمان لائے. میرا دوست وہ ہے جو اس دور میں آئے گا جب نہ میری زبان ہوگی, جب نہ میرا لہجہ ہوگا, جب نہ میری کرامت ہوگی, خالی کچھ کتابیں ہوں گی, کچھ فضائل ہوں گے, کچھ کرامات ہوں گے, اور وہ ایسا عقیدہ ہمارے اوپر رکھے گا جیسے ہمیں حاضر و ناظر دیکھ رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد کی ذات.
رسول اللہ نے کہا وہ ہمارے دوست ہیں. تو ہمارے لیے بھی کم افتخار نہیں ہے، مگر یہ ہے دوستی ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے، دوستوں کو دوستی بچا کے رکھنی پڑتی ہے. تو اگر ہمیں بھی رسول اللہ کا دوست رہنا ہے تو پھر حقوق دوستی بھی ادا کرنے ہوں گے. صرف ایسا نہ ہو کہ رسول تو ہمیں دوست کہہ کے چلے گئے اور ہم اسی پہ خوش ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنا دوست کہہ دیا اور ہم نے کسی حق دوستی کی رعایت ہی نہیں کی. صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی ذات. تو یہ میرے عزیزوں ماں کی اطاعت. کیا کہا اویس سے؟ اویس تم اپنی ماں کی خدمت کرو، وہی میری زیارت ہے، وہی میری محبت ہے. کیا مقام دیا اللہ نے، اور اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ یہ ماں کا مرتبہ ہے، ماں کی دعا کا مرتبہ ہے. ایک جملہ اور کہوں آپ کی خدمت میں میرے عزیزوں. جب جناب موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہوا، ندائے غیبی آئی، موسیٰ اب ذرا سنبھل کے قدم رکھنا. سنیے گا توجہ سے میرے عزیزوں، بہت عظیم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ ذرا سنبھل کے قدم رکھنا. موسیٰ کون؟ دیکھیں کم عظمت نہیں ہے، موسیٰ نبی ہیں، صاحب کتاب، صاحب شریعت، کلیم اللہ. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ ذرا سنبھل کے قدم رکھنا. پروردگار خیریت کا جس کی دعا تمہارے لیے امان تھی وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. سنیے میرے عزیزوں ذرا سا، نبی عام شخصیت نہیں ہوتا، اور اللہ کو جناب موسیٰ سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. جناب موسیٰ نبی ہیں بھائی، سب کچھ جانتے ہیں. جو پوری شریعت لے کے آیا ہو اسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ ماں کی دعا کی عظمت کیا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے اور زمانے کو بتا رہا ہے کہ جب موسیٰ جیسے نبی کو ماں کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے تو تمہاری حیثیت کیا ہے. جب موسیٰ جیسے نبی کو ماں کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے. اور کیا جملہ کہا کہ جو تمہارے لیے امان تھی. یہ جملہ ہے روایت کا. نبی خود امت کے لیے امان ہوتا ہے. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ بیدار ہیں. نبی کون ہوتا ہے؟ جو امت کے لیے امان ہوتا ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو تمہارے لیے امان تھی، یعنی جو پوری امت کے لیے امان ہو اسے نبوت کہتے ہیں، اور جو خود نبوت کے لیے امان ہو اسے مادر نبوت کہتے ہیں. اور شاید یہی وجہ تھی کہ نبی نے بھی دیکھا تو دیکھ کے کہا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، اس لیے کہ امان ہے فاطمہ رسالت کے لیے. ویسے ہی تربیت کی فاطمہ نے جو ایک ماں کا حق ہوتا ہے. بیٹھا کے رسول اللہ کو، جملہ رسول اللہ کا عرض کروں آپ کی خدمت میں. جب رسول اللہ زخمی ہو کے آتے تھے تو جناب سیدہ ان کے زخم صاف کرتی تھی تو رسول اللہ جملہ فرماتے تھے کہ فاطمہ کی خدمت دیکھ کر میرے اندر دین کی تبلیغ کرنے کی جرأت بڑھ جاتی ہے. جملہ دیکھیں رسول اللہ کا، دین کی خدمت کرنے کی، دین کی تبلیغ کرنے کا حوصلہ سیدہ کا چہرہ دیکھ کر بڑھ جاتا ہے. یہ تو آپ کے زخم صاف کر رہی ہیں اور آپ کے اندر دین کی تبلیغ کرنے کا اور دین کی خدمت کرنے کا حوصلہ کیوں بڑھ جا رہا ہے رسول اللہ؟ اس لیے کہ شاید جب بیٹی بابا کا زخم صاف کرتی ہوگی تو بابا کو بیٹی کے چہرے میں چھپی ہوئی امامت بھی تو نظر آتی ہوگی کہ جس دین کو میں بتا کے جا رہا ہوں انہی کی بیٹے ہوں گے جو دین کی حفاظت کریں گے. تو میں میرے عزیزوں یہاں پر پہنچا تھا کہ ماں کی دعا کا بڑا اثر ہوتا. اللہ نے نبی سے کہا کہ تمہاری ماں کی دعا کا یہ اثر. اللہ نے ماں کے عمل کو اپنی عبادت بنا دیا. شریعت نے کہا کہ عبادت چھوڑ کر ماں کی آواز پہ، حتیٰ یہاں تک روایت موجود ہے کہ اگر ماں اور باپ دونوں ساتھ میں آواز دیں تو پہلے ماں کی طرف جاؤ. روایت ہے یہ کیا بتانے چاہ رہی شریعت؟ یہ کیا دکھانا چاہ رہی شریعت؟ یہ بتانا چاہ رہی کہ ماں کی دعا میں اور ماں کے لہجے میں اثر کتنا ہوتا ہے. بس ایک آخری واقعہ اور مجلس میں یہیں سے مصائب کی طرف لے جاؤں گا. سنیے توجہ سے اور شاید یہ ہدیہ ہو آپ کے لیے. روضۃ الکافی میں موجود ہے کہ ایک نبی کے دور کا واقعہ کہ ایک عابد تھا، بے پناہ عبادتیں اور سجدوں پہ سجدے، نمازوں پہ نمازیں، رکوع پہ رکوع اور قیام، یہ وہ تمام لوازمات کہ عبادت بہت اچھی چیز ہے، بہت عمدہ چیز ہے. انسان کو دنیا میں جو بھی ملتا ہے وہ عبادت سے ملتا ہے.
لیکن بے شرطے کہ وہ عبادت عبادت ہو، ریاضت بدن نہ ہو. وہ عبادت انسان کو ذلیل و خاشع بنائے، تکبر کی چوٹیوں پہ لے جا کے نہ کھڑی کر دے. تو بھائی عبادت میں مصروف. ماں نے ایک دن آواز دی، سنیے گا، اور ایک نتیجہ مجلس تمام. ماں نے آواز دی، اس نے نہیں سنا، سن کے انجان کر دیا یا نہیں سنا، بہرحال فقرہ یہ ہے کہ نہیں سنا اس نے. پھر ماں نے آواز دی، پھر اس نے نہیں سنا. لیکن جب انسان ضعیف ہو جاتا ہے تو نارمل ہے، کامن سی بات ہے، جب آدمی ضعیف ہو رہا ہے تو اس کی نسیں ہیں، اس کے سب جو وجود ہے، جو اس کی پوری جسے کہا جائے مشین جسم جو ہے وہ اولڈ ہو رہی ہے. تو اب وہ بات تو نہیں رہے گی نا جو جوانی میں تھی. اور جس مرحلے پہ تم ہو، وہ بیٹا جو جوان ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس مرحلے پہ یہ والدین نہیں ہیں. اللہ خوب جانتا تھا، تبھی تو اللہ نے کہا کہ تم اف تک نہ کہنا. کیا بات ہے. اس لیے کہ پتہ ہے کہ ایسا ماحول آئے گا، ایسا مسئلہ کریٹ ہوگا، ایسا موقع آئے گا کہ جب ایک بیٹے کو غصہ آ جائے گا. لیکن کمال وہی ہے کہ اسی موقع پر بچا لے جاؤ اپنے آپ کو. تو اس نے توجہ نہیں دی، اور ماں ضعیف تھی، غصے کے عالم میں اس نے بد دعا دی، کہا کہ یا اللہ اسے ایسی مصیبت میں مبتلا کرنا کہ اس کے اوپر بدکارہ عورتیں ہنسیں. سنیے، یہ ماں کی، دیکھیے ماں یوں بیٹوں کو بد دعا نہیں دیتی ہے، پہنچ گئی ہوگی دل کو تکلیف، لیکن اللہ نے کیا انتظام کیا. سنیے گا توجہ سے. اب وہ عابد عبادت کر رہا ہے اپنا، اور اسی محلے میں جہاں یہ عابد رہتا تھا، اسی گاؤں میں، اسی قریے میں ایک چرواہا تھا جو بکریاں چراتا تھا. وہ بکریاں چرانے کے لیے گیا میدان میں، اور اس نے وہاں سے ایک جوان لڑکی کو آتے ہوئے دیکھا. بہرحال وہ جب شیطان حاوی ہوتا ہے تو پھر کون ہے جو بچائے. اس چرواہے نے اس جوان لڑکی کو دیکھا، اس کی نیت خراب ہوئی اور اس سے بدعملی انجام دی. خیر اس لڑکی نے بھی آ کے، اس دور میں تو اتنا زیادہ وہ تھا نہیں کہ بھئی نیوز میں نکل آئے، اور پیپر میں، اور یہ وہ احتجاج ہو جائے، پروٹیسٹ ہو جائے. اس نے بھی جو ہے کسی کو گھر ور میں بتایا نہیں. کچھ مہینے بعد آثار حمل ظاہر ہو گئے. اب جب آثار حمل ظاہر ہوئے تو والدین کو پرابلم ہوئی، بھئی یہ کیا ہے. تو اب اس لڑکی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا میرے ساتھ اسی عابد نے یہ بے حرمتی کی ہے. اچھا، اس نے اس چرواہے کا نام نہیں لیا. یہ شاید انتظام قدرت ہو، ماں کی دعا کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہو. اس عورت نے کہا کہ یہ بدفعلی، بدعملی میرے ساتھ وہ جو فلاں عابد ہے اس نے کی ہے. اس نے ایسے ہی نام لے لیا. خبر بادشاہ تک پہنچی. بادشاہ نے کہا لے آؤ، گرفتار کر کے بڑا سجدے کرتا ہے. دیکھیے کچھ لوگ اسی لیے بدنام ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ تقوی صرف اقوام کے اندر ہوتا ہے، سامنے لوگوں کے تقوی بہت ہوتا ہے، اور جب خلوت میں جاتے ہیں تب سارا تقوی بھول جاتے ہیں. کمال تقوی اسی کو کہتے ہیں جو سب کے سامنے نہ ہو بلکہ خلوت میں بھی تقوی ہو، خلوت میں بھی خدا یاد رہے. امام صادق سے کسی نے مولا بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، یہ ہے وہ ہے. امام نے کہا اچھا اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے؟ کہ مولا مگر بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، لیکن وہ دشمن تھا امام کا. امام نے کہا جا کے ذرا اس سے پوچھنا کہ نہر برق پر کیا ہوا تھا، وہاں اس کا تقوی کہاں چلا گیا تھا. تو امام نے یہ بھی کہا کہ دیکھو تقوی ہو تو دونوں جگہ ہو، خلوت میں بھی ہو اور سب کے سامنے بھی ہو. بہرحال تو بلایا گیا عابد کو، عبادت گزار کو. اب جیسے ہی وہ عبادت گزار آیا، اس عورت سے کہا گیا کہ یہی تھا وہ. اس نے بھی سوچا کہ اگر ابھی ہم بیان بدلیں گے تو اب کون اس چرواہے کو ڈھونڈنے جائے گا اور کون یہ کرے گا، مصیبت میرے ہی اوپر آئے گی. اس نے بھی ہاں کہہ دیا، کہا ہاں یہی تھا وہ. اب سوچئے بادشاہ کے سامنے جناب عابد، بادشاہ نے حکم دیا کہ نکالو اس کو باہر، اس کے چہرے پہ کالک پوتی جائے اور پورے شہر میں اسے پھرایا جائے. اب پورے شہر میں اسے بادشاہ کے ملازمین پھراتے ہوئے لے کے چلے. اس عابد کو فاحشہ کے بازار میں پہنچے، فواحشات کے بازار میں. سنیے گا ماں کی دعا. اس بازار سے لے کے گزرے جہاں پر فاحشہ عورتیں رہتی تھیں. جب فاحشہ عورتوں نے عابد کا یہ حال دیکھا تو انہیں ہنسی آ گئی.
اور وہ ہنسنے لگیں اس کو دیکھ کر. جب وہ ہنسنے لگیں تو یہ بھی ہنسنے لگا. اب جب عابد ہنسنے لگا تو ان لوگوں کو اور زیادہ یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو چکر کچھ ضرور ہے، کیونکہ بھیا ایسی عورتیں وہ بھی ہنس رہی ہیں اور یہ بھی ہنس رہا ہے. تو انہوں نے 2-3 سوٹے اور مارتے ہوئے، بدبخت تو نے ہی کیا ہے یہ کام. ہنس رہا ہے دیکھ کے ان فواحشہ عورتوں کو. تو اس نے کہا میں اس پر نہیں ہنس رہا ہوں. کہا پھر؟ کہا مجھے میری ماں کی بد دعا یاد آ گئی ہے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میری ماں نے بد دعا دی تھی ایک وقت، میں اپنی عبادت میں مشغول تھا، وہ مجھے بلا رہی تھی، 2 مرتبہ بلایا، 3 مرتبہ بلایا. میری ماں نے بد دعا دی تھی کہ اس کے اوپر ایک ایسی مصیبت پڑے کہ جس کے اوپر فاحشہ عورتیں ہنسیں، اور ان کا ہنسنا دیکھ کے مجھے ماں کی بد دعا یاد آ گئی. میں سمجھ گیا کہ یہ سارا کس چیز کا نتیجہ ہے. خیر وہ ہنستے ہوئے کہا چلو اچھا اب بہانے وہانے نہ بناؤ، جو تمہارے لیے سزا تجویز ہو چکی وہی ہوگا. گھسیٹتے ہوئے کھینچتے ہوئے شہر میں پھراتے ہوئے لے کر آ گئے اس کو. بادشاہ نے کہا جمع کرو پوری اقوام، پورے شہر والوں کو، اور سب کے سامنے اسے سولی دو. اب اس کو سولی پہ چڑھایا جانے لگا. آمادہ ہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں. اتنا بڑا عابد، شہر کا عزت دار، خدا نہ کرے کوئی عزیز ذلیل ہو جائے. امتحان الہی ہوتا ہے جب کوئی عزیز ذلیل ہو، کوئی عزت دار کسی ایسے مسئلے میں پڑ جائے. تو جیسے ہی سولی دینے کی بات آئی اور سولی کے تختہ آمادہ کیا گیا اور اسے لے جایا گیا کہ اتنے میں پیچھے سے ایک ضعیفہ چلاتی ہوئی آئی، رک جاؤ. کون ہے؟ پتہ چلا یہ اسی عابد کی ماں ہے. دیکھیں ماں ہوتی ہے، یہی جملہ کافی ہے. ماں ہوتی ہے. ماں خوب سمجھ رہی ہے کہ یہ بد دعا ہے میری. ماں آئی، کہا میرے بیٹے نے ایسا نہیں کیا ہے. کہا ہر مجرم کی ماں یہی کہتی ہے. سنیے گا، دیکھیے قدرت کا انتظام کیا ہے اور کیا اہمیت دی ہے اللہ نے ماں کو. کہا میرے بیٹے نے ایسا نہیں کیا ہے. کہا اچھا اس نے تم کو بھی بہکا دیا؟ اتنی دیر سے کہاں تھی؟ کہا نہیں میں کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنے بیٹے پہ یقین ہے کہ یہ گناہ بیٹا نے. کہا یہ یقین وقین یہاں نہیں چلے گا، گناہ ثابت ہے. اس نے گواہی دی ہے اس لڑکی نے، تمہارے ہی بیٹے نے یہ گناہ کیا ہے. اس نے کہا میں ثابت کر سکتی ہوں کہ میرے بیٹے نے یہ گناہ نہیں کیا ہے. کہ کیسے ثابت کر سکتی ہو؟ میں ایک چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا تھا. کہ اس بچے سے پوچھو. اللہ اکبر، اس بچے سے پوچھو. لوگ اور ہنسنے لگے کہ ضعیفہ تو بیوقوف تو نہیں ہو گئی ہے، یہ بچہ کیا بولے گا؟ یہ چھوٹا سا 6 مہینے کا بچہ، اس کے اندر کیا اتنی زبان ہے کہ جو یہ گواہی دے گا، یہ بولے گا؟ کہ یہی جب بولے گا تبھی تو تمہیں یقین ہوگا. کہ اچھا یہ بولے گا؟ کہاں یہ بولے گا. اور اس کے بعد یہ کہنے کے بعد ماں نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا، اور ماں کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھنا تھا کہ ادھر سے رحمت الہی سے سلسلہ قریب ہوا، اور ماں نے جیسے ہی دعا کی بچے نے زبان کھولی. بچے نے زبان کھول کے کہا کہ یہ گناہگار نہیں ہے، بلکہ وہ فلاں جگہ جو چوراہے پر وہ بیٹھا ہوا ہے چرواہا، وہ اس لڑکی کا گناہگار ہے. لوگوں نے جیسے ہی دیکھا کہ بچہ بولا کہ یہ ہو نہ ہو جادو ہے. کہ جادو ایک بار ہوتا ہے، دوبارہ اس سے بلوا لو. پھر اس بچے نے بولا، 6 مہینے کے بچے نے، کہ یہ عابد گناہگار نہیں ہے، بلکہ وہ چوراہے پہ جو بیٹھا ہوا چرواہا ہے وہ گناہگار ہے. کہ نہیں یہ جادو ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ماں نے کہا اچھا سنو، اسے تم جادو سمجھ رہے ہو، لیکن جو لوکیشن یہ بچہ بتا رہا ہے، جو جگہ یہ بچہ بتا رہا ہے، وہاں چلے جاؤ. وہاں جو چوراہا ہے، اس چوراہے پہ جو چرواہا ہے اسے پکڑو اور اس سے پوچھو، اگر وہ قبول کر دے تو آ جانا. لوگوں کو بات سمجھ میں آئی، گئے جا کے چرواہے کو پکڑا، اور جب چرواہے کو پکڑا تو چرواہے نے اپنا جرم قبول بھی کیا. گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے. کتنے دن سے کہاں تھا تو، کیا کر رہا تھا؟ واقعہ ختم. بس 2 جملے کہنا چاہتا ہوں، مجلس بھی اسی پہ ختم ہو جائے گی، توجہ کر لیجئے گا. واقعہ ختم ہو گیا. لیکن آپ نے دیکھا کیا ہوا؟ ماں نے دعا کی تو بچہ بولا، 6 مہینے کا بچہ بولا. بیٹے کی عصمت پہ خطرہ آیا تو ماں کی دعا سے 6 مہینے کا بچہ بولا. ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، کچھ یاد آیا؟ کسی نبی کی عصمت پہ خطرہ آیا تھا، جناب یوسف
جب زلیخا نے الزام لگایا تو اس نبی نے کیا کہا تھا؟ یہ بچہ بولے گا، میری عصمت کی گواہی دے گا۔ قرآن نے کہا کہ وہ بچہ بولا، تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ نستجیر باللہ یہ عابد اس نبی کے برابر تھا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جو اعتماد اور جو رتبہ اللہ کی نگاہ میں یوسف نبی کے لہجے کا ہے، وہی رتبہ اللہ کی نگاہ میں ایک ماں کی دعا کا بھی ہے۔ بھائی غور کیجئے ذرا سا، یوسف نبی نے کہا یہ بچہ بولے گا، ماں نے دعا کی کہ یہ بچہ بولے گا تو بچہ بولا۔ یعنی ایک ماں کی دعا ایک عام سے عابد کو ایک نبی کے برابر پہنچا سکتی ہے۔ ارے یہ نہیں، ایسے تو دسیوں واقعے، میں نے تو وہ واقعہ عام واقعہ مشہور واقعہ چھوڑ ہی دیا، وہ ماہی کی دعا کا تو اثر تھا جو ایک معمولی سا خدمت گزار موسیٰ کا پڑوسی جنت میں ہوا۔ بھائی یہ ماہی کی دعا کا تو اثر تھا، اور یہاں بھی ماں کی دعا کا اثر تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ معافی چاہتا ہوں، بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، بڑا قصور ہو گیا، میں نے ایک بے گناہ کو سزا دے دی، اب میں اس کا جبران یہ کرنا چاہتا ہوں، بھرپائی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں تجھے ایک سونے کا محل بنوا کے دوں گا، سونے کا ایک کمرہ بنوا کے دوں گا، تو اس میں بیٹھ جانا اور عبادت کرنا۔ کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ کہا نہیں اب غصہ تھوک دو۔ کہا نہیں میں غصہ ہوں ہی نہیں، میرے ساتھ یہ ہونا حق تھا، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ کہا پھر تمہارے ساتھ جو اتنی توہین ہوئی ہے، سارے شہر والوں نے دیکھا ہے، جب تمہیں سونے کے محل میں دیکھیں گے عبادت کرتے ہوئے تو تمہاری یہ توہین ختم ہو جائے گی، تمہاری کھوئی ہوئی عزت واپس لوٹ آئے گی۔ کہا نہیں مجھے سونے کا محل نہیں چاہیے۔ اب بادشاہ ڈیمانڈ بڑھاتا رہا، انعام بڑھاتا رہا کہ میں تمہیں یہ دے دوں گا، کنیز دے دوں گا، فلاں دے دوں گا، اتنی مال۔ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو کہا پھر تم کرو گے کیا؟ کہا مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، جو میری بچی ہوئی زندگی ہے مجھے بس اپنی ماں کی خدمت کرنا ہے۔ کہا کیوں؟ اب تمہیں ماں کی خدمت کیوں یاد آ رہی ہے؟ کہا میں نے دیکھ لیا، ماں کی دعا کا بھی اثر دیکھ لیا اور ماں کی بد دعا کا بھی اثر دیکھ لیا۔ بھائی غور کر رہے ہیں؟ ماں کی دعا کا بھی اثر دیکھ لیا اور ماں کی بد دعا کا بھی اثر دیکھ لیا۔ ایک جملہ کہوں عزیزان محترم، جب ایک عام سے عابد کی عام سی ماں ایک عام سی دعا کرے تو اللہ کی نگاہ میں اس دعا کا یہ مرتبہ ہے کہ عابد کی کھوئی ہوئی عزت واپس آ جاتی ہے، کیا ہوا گناہ بخش دیا جاتا ہے۔ اس ماں کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ اس عابد کے رتبے کو مقام نبوت کے رتبے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک رتبہ وہ والا رتبہ نہیں، رتبہ حقیقی نہیں، بلکہ مسئلے کے حل ہونے میں اسی نہج سے کام لیا جاتا ہے جیسے ایک نبی کے مسئلے کو حل کیا گیا تھا۔ یہ ایک عام سے عابد کی عام سی ماں کی عام سی دعا کا اثر ہے۔ تو جب ایک عام سی ماں ایک عام سی دعا کر دے تو اللہ اتنا مقام رکھتا ہے۔ تو اگر حسین کی ماں کسی قوم کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے، جس قوم کے لیے حسین کی ماں دعا کر دے، اس قوم کا کیا رتبہ ہوگا؟ کیا اس قوم کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ قوم حسین کی دعا کے سہارے میں، اور ایک ماں کی بد دعا کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو جس کے لیے حسین کی ماں قنوت میں بد دعا کر دے، اب کسی کی دعا اسے بخشوا بھی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ حسین کی ماں نے دعا اور بد دعا دونوں۔ بس ارباب اعضاء مجلس تمام، کائنات کی ساری مائیں صدقہ ہو جائیں حسین کی ماں کے اوپر، اور ماں کا کردار کربلا میں نظر آتا ہے۔ ہماری اور آپ کی مائیں یقیناً لائق صد افتخار ہیں۔ امام نے کہا کہ شکریہ ادا کیا کرو ماں کا کہ اس نے تمہاری تربیت ہماری ولایت پہ کی ہے۔ احسان ہے ماں کا کہ جس نے غم حسین میں رونا سکھایا۔ لیکن ارباب اعضاء، جو قربانیاں کربلا کی ماؤں نے دی وہ کسی اور نے نہیں دی۔ کربلا کا ایک بڑا صحابیات میں مشہور نام جناب وہب کلبی کا ہے۔ وہب کلبی کون ہے؟ چند دن ہوا ہے ابھی امام حسین کے لشکر میں داخل ہوئے، چند دن امام حسین کے لشکر میں داخل ہوئے، عیسائی تھے۔ کچھ روز پہلے امام حسین کی دعوت قبول کی اور لشکر حسین سے آراستہ ہو گئے۔ وہب کلبی ساری تاریخ جانتی، لیکن وہب کلبی کو
وہب قلبی بنانے میں سب سے اہم رول ان کی والدہ کا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا جس کا چہرہ نورانی ہے یہ کوئی عام شخص نہیں لگ رہا ہے، جاؤ ذرا اس سے پوچھو تو یہ کہاں کو جا رہا ہے۔ آئے وہب قلبی، حسین کے لشکر سے مل گئے، واپس کرنا چاہا ماں کو اور دلہن کو۔ کہا رہے میں کیسے واپس ہو جاؤں؟ کیا حسین کے ساتھ حسین کی خاندان اور گھر کی عورتیں نہیں ہیں؟ کہاں ہیں؟ تو کہا میں کیوں واپس چلی جاؤں، میں بھی جاؤں گی ان کے ساتھ۔ اور پہنچی کربلا میں۔ جناب وہب کی ماں کا ایک ایسا کردار تاریخ نے لکھا کہ یقیناً یہ سینہ صرف کربلائی ماؤں کا ہے۔ تاریخ لکھتی کہ وہب قلبی اجازت لے کے گئے۔ اچھا ماں نے رات بھر وہب سے یہ جملہ کہا ہے کہ وہب تیری نئی نئی شادی ہوئی ہے، بیوی کے بہکانے میں نہ آ جانا، دیکھو تمہارے اوپر دنیا غالب نہ آ جائے۔ بہرحال وہب گئے جنگ کرنے کے لیے، خون میں ڈوبے ہوئے وہب واپس آئے ہیں۔ اماں کے پاس آ کے مسکرا کے کہتے ہیں ماں اب آپ مجھ سے راضی ہو گئی؟ دیکھیے گا کربلائی ماؤں کا کردار۔ وہب کو دیکھا سرتابہ قدم اور پلٹ کے کہا کہ تم سے زندہ واپس آنے کو کس نے کہا تھا؟ میں تب تک تم سے راضی نہیں ہوں گی جب تک تم حسین پر اپنی جان نہ نثار کر دو۔ وہب واپس گئے، جانے کے بعد پھر جنگ کی اور شہادت کے منصب پہ فائز ہوئے، اور ماں مادر وہب در خیمہ سے کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک ظالم نے دیکھا کہ ایک بزرگ خاتون ہیں کہ جو بڑی غور سے اس کی شہادت کو دیکھ رہی ہیں۔ اسے کچھ سمجھ میں آیا کہ ہو نہ ہو کوئی یہ اس خانوادے سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے۔ اس ملعون نے وہب کا سر کاٹا اور وہب کا سر کاٹ کر مادر وہب کی طرف پھینکا۔ اللہ کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے جو کربلا کی ماؤں نے دیکھا ہے، جو کربلا کی ماؤں نے دیکھا ہے۔ ارباب ازاد تاریخ لکھتی کہ جیسے ہی مادر وہب کی طرف وہب کا سر پھینکا گیا ہے نا، مادر وہب آگے بڑھی، وہب کے سر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دوبارہ لشکر ظلم کی طرف پھینکا، اور پھینک کے ایک جملہ کا جو چیز ہم حسین پہ صدقہ کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے۔ یہ کربلائی ماؤں کا کردار۔ جو چیز، بس دو جملے مجلس تمام ہو رہی ہے، جو چیز ہم حسین پہ صدقہ کر دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے۔ ارباب ازاد تاریخ نے یہ بھی منظر لکھا کہ شب عاشور جب حسین خیام کا تلایا پھر رہے تھے تو ہر خیمے میں ماں بیٹھی ہوئی بچوں کو یہی سمجھا رہی تھی کہ کل روز شہادت ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی تم سے پہلے میدان میں چلا جائے۔ ام فروا قاسم سے کہہ رہی ہیں دیکھو ایسا نہ ہو کہ اکبر شہید ہو جائیں، قاسم تم زندہ رہو۔ اون و محمد کے خیمے سے گزرے تو دیکھا زینب کہہ رہی تھی اے اون و محمد ایسا نہ ہو کہ قاسم و اکبر شہید ہو جائیں، تم زندہ رہ جاؤ۔ جب خیمہ لیلا کی طرف سے گزرے تو دیکھا لیلا کہہ رہی ہیں اے لال اکبر تم کل میری طرف سے حسین پہ صدقہ بن جانا، امامت پہ صدقہ بن جانا۔ اے ارباب ازاد یہ تو خیموں کی ماؤں کا حال ہے نا، بھئی ایک ماں کا حال سنا کے مجلس تمام کروں گا۔ یہ خیموں سے تلایا پھر کے حسین باہر آئے، حسین جیسے ہی باہر آئے کچھ قدم آگے بڑھے، پیچھے کسی کے آنے کی آواز سنی، دیکھا ہلال بن نافع ہیں۔ کہا اے ہلال کیسے آنا ہوا؟ کہا مولا رات کی تاریکی ہے، شب کا سناٹا ہے، آپ اکیلے نہ جائیے۔ کہا اچھا ہلال آ گئے ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ جگہیں دکھا دیتا ہوں۔ کہا دیکھو ہلال وہاں اکبر مارے جائیں گے، وہاں قاسم مارے جائیں گے، وہاں اون و محمد مارے جائیں گے، وہاں میرا لاشا ہوگا۔ یہ سارے واقعات حسین، مجلس تمام ہے ارباب ازاد، یہ سارے واقعات حسین سنا رہے ہیں نافع کو، ہلال ابن نافع کو۔ ایک مرتبہ پلٹ کے حسین نے دیکھا، کہا اے ہلال میں اتنی دیر سے تمہیں بتا رہا ہوں تم میری بات پہ توجہ نہیں کرتے۔ کہا نہیں آقا میری ساری توجہ آپ کی طرف ہے، لیکن اے آقا میں جتنی دیر سے آپ کے ساتھ ہوں کسی بیوی کے رونے کی آواز سنائی دے رہی ہے، اور وہ ایسے رو رہی ہے جیسے اس کا جوان لال کربلا میں مارا گیا ہو۔ حسین تڑپ گئے، اے نافع تم نے نہ پہچانا، ارے یہ ہماری اماں زہرا جو مجھ سے پہلے کربلا چکی ہیں اور مجھ سے وعدہ کیا تھا اے حسین میری آغوش ہوگی تمہارا سر ہوگا۔
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام قلبهم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گزارش آپ حضرات سے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ منیر جہاں بنت سید زین العابدین کی روح کو حصہ اللہ